السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ یوم جمعہ کی فضیلت لفظ جمعہ جمع سے مشتق ہے کہ اس دن مسلمان عبادت کے لیے بڑی مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں۔ اسلام میں یوم جمعہ کی بہت عظمت و فضیلت بیان کی گئی ہے اور اسے ہفتے کے دنوں کا سردار کہا گیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی نعمتیں، رحمتیں اور برکتیں بندوں پر نازل ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوا جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام تخلیق کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن وہاں سے نکالے گئے اور اسی دن قیامت واقعہ ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کا ذکر کیا تو ارشاد فرمایا، اس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس مسلمان بندے کو وہ میسر آ جائے اور وہ کھڑا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کرے اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس گھڑی کے مختصر ہونے کا اشارہ فرمایا۔ مسلم کی صحیح حدیث کے مطابق وہ گھڑی امام کے منبر پر بیٹھنے سے نماز جمعہ کے ختم ہونے تک ہے، اور ترمذی کی ایک اور حدیث کے مطابق یہ گھڑی عصر سے لے کر سورج غروب ہونے تک تلاش کی جائے۔ جمعہ کے دن ادائے شکر کے لیے نماز جمعہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالی ہے کہ مومنوں، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے گی تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور جس قدر ممکن ہوا پاکی حاصل کی، پھر تیل یا خوشبو استعمال کیا، پھر نماز جمعہ کے لیے روانہ ہوا اور مسجد میں پہنچ کر دو آدمیوں کے درمیان گھس کر تفریق نہ کی، پھر جتنی نفل نماز اس کی قسمت میں تھی ادا کی، پھر جب امام خطبہ کے لیے باہر آیا تو خاموشی اختیار کی، تو اس شخص کے اس جمعہ سے لے کر سابقہ جمعہ تک کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری امام مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے جس میں 10 دنوں کے گناہوں کی مغفرت کی بشارت ہے۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن اپنا سر دھوئے اور غسل کرے اور صبح سویرے یعنی اول وقت میں مسجد میں جائے تاکہ شروع سے خطبہ پالے اور سوار نہ ہو، یعنی پیدل چل کر جائے اور امام کے قریب بیٹھے، پھر غور سے خطبہ سنے اور کوئی لغو بات زبان سے نہ نکالے، تو اس کے لیے ہر قدم اٹھانے کے بدلے 1 سال کے روزوں اور رات کو قیام کی عبادت کا ثواب ہوگا۔ امام ابو داؤد نے ایک روایت عبداللہ بن عمر بن العاص سے نقل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ میں 3 قسم کے لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ ایک وہ شخص جو جمعہ میں حاضر ہو کے لغو گفتگو یا لغو کام کرتا ہے، اس میں سے یعنی جمعہ سے اس کا یہی حصہ ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو دعا کی غرض سے حاضر ہوتا ہے، سو وہ ایسا شخص ہے جس نے اللہ عز و جل سے دعا کی ہے، اگر وہ چاہے تو اسے عطا کرے اور چاہے تو نہ دے۔ تیسرا وہ شخص جو خاموشی اور سکوت کے ساتھ جمعہ میں حاضر ہوتا ہے، یعنی لغو بات نہیں کرتا اور خاموشی سے خطبہ سنتا ہے، نہ کسی مسلمان کی گردن پھلانگتا ہے، نہ کسی کو ایذا دیتا ہے، تو یہ جمعہ
اس کے لیے آئندہ جمعہ تک اور مزید 3 دنوں تک ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے۔ مذکورہ بالا روایتوں پر غور کرنے سے جہاں جمعہ کی فضیلتوں کا پتہ چلتا ہے، وہیں اس بات سے بھی آگاہی ہوتی ہے کہ یہ فضیلتیں چند آداب و ضوابط کے ساتھ مشروط ہیں۔ مثلا غسل کرنا، نماز جمعہ کے لیے جلدی اور پیدل جانا، کسی کی گردن نہ پھلانگنا، کسی کو ایذا نہ دینا، 2 آدمیوں کے درمیان نہ گھسنا، خاموش رہنا اور کوئی لغو بات زبان سے نہ نکالنا، غور سے خطبہ سننا وغیرہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اگر جمعہ کی ان فضیلتوں کا طالب ہے تو اس پر ان ضوابط کا اہتمام لازم ہے۔ بصورت دیگر اس محرومی سے بھی سابقہ ہو سکتا ہے۔ ان دنوں مشاہدے میں یہ بات آ رہی ہے کہ کچھ لوگ نماز جمعہ میں شرکت کے لیے دیر سے مسجد میں آتے ہیں اور لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر اگلی صفوں میں جگہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، نیز 2 آدمیوں کے درمیان جہاں جگہ بھی ہو گھس کر ان کے اذیت رسانی کا سبب بنتے ہیں۔ اسی طرح کچھ افراد خطبہ کے دوران بھی گفتگو کرتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جمعہ کی فضیلتوں سے نہ صرف خود محروم ہوتے ہیں بلکہ دوسروں کی عبادت میں بھی خلل کا باعث بنتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا اتفاق ہے کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو تو اس وقت چپ رہنا واجب ہے، بلکہ خطبے کے دوران خاموش رہنے کی تاکید اس درجہ کی گئی ہے کہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے اس وقت کسی بات کرتے ہوئے شخص کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تحت خاموش رہنے کے لیے کہنا بھی ایک لغو حرکت ہے، یعنی اتنا بولنے کی بھی گنجائش نہیں کہ کسی دوسرے کو خاموش رہنے کی تاکید کرے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الجمعہ میں ارشاد باری تعالی ہے کہ جب نماز جمعہ ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور باکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یوم جمعہ کی عبادت خصوصی اہتمام کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔